ایک تو اس میں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ جتنا بھی ویسٹرنائزڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ سائیکالوجی کا مٹیریل ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہمارے حال سے، ہمارے آج کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ وہ ڈسکشن کر کے سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا جو ریلیجس لٹریچر ہے وہ بدقسمتی سے سارے کا سارا ماضی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہمیں کھینچ کے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حال کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا فیوچر کے متعلق پلاننگ کرنی ہے تو اس پہ گائیڈ لائن اور ٹریننگ مٹیریل کم ہے ریلیجس کا، اور جو ہمارا سارا ریلیجس کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ تبلیغی نوعیت کی ہیں، اس میں مسلمان کو مزید مسلمان کرنے پہ فوکسڈ ہے، مسلمان کو جو مسائل اور پرابلم درپیش ہیں ان کے حل کی طرف کم فوکسڈ ہے۔ تو ظاہر انسان کو، پریشان آدمی کو جب اپنی پریشانیوں کا علاج جہاں پہ زیادہ ملے گا وہ ادھر ریکمینڈ کرے گا۔ تو جو ویسٹرن لٹریچر ہے وہ چونکہ وہاں پہ بھی ایک ریولوشن آیا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، سیلف ہیلپ سائیکالوجی کا، تو وہ پرابلمس کو جو انسان کے سامنے یا روزمرہ زندگی میں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے سلوشن پہ بات کرتے ہیں تاکہ زندگی اور آسان ہو جائے گزارنا۔ تو اس لیے وہ اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں کہ وہاں پہ سلوشن زیادہ پرووائڈ ملتے ہیں۔ اور ہمارا جو اپنا یہاں کا لٹریچر ہے جو خاص طور پہ مذہبی بیک گراؤنڈ کا لٹریچر ہے وہ آدمی کو کھینچ کے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ ماضی کے واقعات میں گم ہو جائیں، یعنی وہ فرار کی طرف زیادہ راغب کرتے ہیں جس کو ہم سلوشن سمجھ کے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو انٹلیکچولی بیدار طبقہ ہے وہ زیادہ اس لیے ویسٹ کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ سلوشن پرووائڈڈ، سلوشن اورینٹڈ میٹیریل ڈیولپ کرتے ہیں وہ، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جتنا بھی ریلیجن کا یا ہمارا جو لوکل لٹریچر ہے وہ ریلیجس کی ٹرمینالوجی کے اندر ہے، حالات کے ساتھ ساتھ واقعات معاملات کے ساتھ ساتھ، جیسے دنیا ٹیکنالوجی میں انٹر ہو گئی ہے تو سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، سوچنے کے لیے جو ٹرمز ڈیفائن کی ہوئی ہیں جو زیادہ پاپولر ہو گئی ہیں، ہم نے اپنا ریلیجن کی جو فلسفی ہے، ریلیجن کا جو میٹیریل ہے یا ریلیجن کی جو وزڈم ہے اس کو موجودہ ٹرمینالوجی میں کنورٹ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ کی جو ٹرم ہے وہ اتنی اٹریکٹیو ہے کہ لوگوں کو اس ٹرم کے اندر اپنے مشکل جو کہہ لیجئے روزمرہ کے مشکل معاملات ہیں، وقت کو کیسے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے وقت کے ضیاع کو بچنے سے کیسے بچانا ہے، وہ ساری اس میں ان کو مل بھی جاتی ہیں، نظر بھی آتی ہیں۔ مگر جب آپ ریلیجن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ٹائم مینجمنٹ کی ٹرم نہیں ہے، وہ تزکیہ نفس کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس اٹ سیلف بیسکلی جو صوفی کانسیپٹ ہے اس کا مطلب ہی ٹائم مینجمنٹ ہے کہ تزکیہ نفس کا تزکیہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے ٹائم کو، خواہ آپ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے یا آپ کی ذات اور سوسائٹی سے کنیکٹڈ ہے، جب تک آپ وقت کو بہتر طریقے سے مینیج نہیں کریں گے آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ تو کانسیپٹ دونوں طرف ایک ہے، مگر وہ کانسیپٹ ریلیجس تبلیغی کانسیپٹ کنسیڈر ہوتا ہے تو لوگ اسے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ ٹائم مینجمنٹ کا لیٹسٹ سائنٹیفک ٹاپک ٹرم ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو وہ طبقہ جس نے ریلیجن کو سنبھال کے معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اپنی ٹرمینالوجی سے باہر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے، میں ہوں یا آپ لوگ ہیں، ہم زیادہ ویسٹرنائز ٹرمینالوجی کی طرف، یعنی باتیں وہی ہیں مگر ان کا انداز بیاں زیادہ اٹریکٹیو ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنا انداز بیاں بدلنے پہ نہیں ممکن۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ جو اسلامک ٹرمینالوجی ہے، جو تھیولوجیکل ٹرم ہے اس کو تو وہیں رہنے دیں، مگر جو اپلائیڈ سائنسز کی ٹرم ہے، اسلام کا جو سوشل اسپیکٹ ہے اس کی ٹرمز کو اگر ہم انگریزی کی مینجمنٹ کی ٹرمز اڈاپٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کریں تو اس وزڈم سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے نا دونوں طبقوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا، اس وجہ سے ویسٹرنائز لٹریچر زیادہ پاپولر ہے، کیونکہ اس میں زندگی میں رہتے ہوئے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں ٹرمینالوجی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ویسٹرنائزڈ ہے، تو لوگ زیادہ ایزیلی اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان ٹرم سے اور اپنی پرابلم سے۔ تو ادھر کنیکٹیویٹی کی فیسلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، ادھر کنیکٹیویٹی کی فیسلٹی کم ہے،
ادھر گیپ بہت زیادہ ہے ٹرمز کی وجہ سے, ٹرمینالوجی کی وجہ سے, اس لیے ہمارا زیادہ نوجوان نسل جو ہے وہ ادھر زیادہ راغب ہوتی ہے. بیسکلی ریلیجن جو ہے, اگر میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ریلیجن سے مراد میں اسلام لے رہا ہوں, اور اس میں باقی مذاہب بھی آپ لے لیجئے, تو 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک آپ کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ, جو عبادات کا حصہ بنتا ہے, حقوق اللہ کہہ دیتے ہیں, اور ایک آپ کا تعلق ہے حقوق العباد, جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے, حقوق العباد اس کو کہہ دیتے ہیں. تو جتنی بھی ویسٹرنائزڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فلاسفیز اور تھیوریز ہیں, وہ انسان کو اپنے معاشرے کا حصہ رہنے, کس طرح سے بہتر طریقے سے وہ انسان اپنے معاشرے کا حصہ بن کے رہ سکتا ہے, اپنی ریاست کا حصہ بن کے رہ سکتا ہے, ایز اے اچھا فیملی ممبر بن کے کیسے رہ سکتا ہے, اچھا باپ کیسے رہ سکتا ہے, اچھا شوہر کیسے رہ سکتا ہے, ایون کہ اپنی ذات میں وہ اپنی ذات کو ڈسکور کر کے اپنی ذات کے ساتھ اچھے طریقے سے کیسے رہ سکتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے سیلف ہیلپ سائیکالوجی کا, یہ بیسکلی ریلیجس ٹرم میں حقوق العباد کا ہے سارا ٹاپک ہے, اور یہ سارے کا سارا ریلیجن میں بھی اویلیبل ہے. فرق صرف اتنا آ جاتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم سیلف ہیلپ سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے کا سارا سائنٹیفک بنیادوں پر ہے, اس میں مذہب کی تبلیغ کا سٹائل نہیں ہے, مگر فلسفی یا تھیوری یا کانسیپٹس سارے کے سارے وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کے مذہب سے مل جائیں گے. مثال کے طور پہ سیلف ہیلپ سائیکالوجی میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اچھے ایٹیکیٹس کیا ہیں, برے ایٹیکیٹس کیا ہیں, ویژن ہے آپ کا, گول ہے زندگی کا, پرپز آف لائف آپ کا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ بذات خود اپنی ذات کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتے ہیں, اور اپنی ذات کو امپروو کر کے اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے لیے کتنا باعث کرامت ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث نفع بھی ہو. تو باعث نفع ہونے کے لیے پہلے تو وہ اپنی ذات کے لیے باعث نفع ثابت ہو, پھر اس پروسیس کو جب ڈیولپ کرے گا تو لوگوں کے لیے باعث نفع ثابت ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈیولپ کیا تھا, ایک چھوٹا سا رول ماڈل پرسنل ڈیولپمنٹ کا, جو ویسٹرن سائیکالوجی اور سیلف ہیلپ سائیکالوجی کو ملا کے, اور اسلامک سورسز جو صوفیاء کی کتابیں ہیں, اسلامک تھیولوجی ہیں, تو میں نے چھوٹا سا ایک سمپل ڈیولپ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہماری شخصیت کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسی شخصیت ڈکلیئر ہو جائے گی. اعمال اگر اچھے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے یہ اچھی شخصیت کا مالک ہے, اور اگر اعمال تھوڑے برے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے یہ بری شخصیت کا مالک ہے. تو اعمال کا دار و مدار, شخصیت کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا, جیسی نیت ویسا عمل, اور جیسا عمل ویسی شخصیت ہو جائے گی. نیت کا دار و مدار پھر ہوگا آپ کا فکر کے اوپر, سوچ بچار کے اوپر. سوچ بچار کا دار و مدار ہوگا پھر آپ کا علم کے اوپر. تو یوں کہہ لیجیے اگر آپ نیچے سے چلیں کہ جتنا علم یا جیسا علم ویسی سوچ اور ویسی فکر, جیسی فکر ویسی نیت, جیسی نیت ویسے اعمال, جیسے اعمال ویسی شخصیت. تو 4-5 سٹیپس میں ساری وہ سائیکالوجی سمرائز ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شخصیت کی پختگی کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس آدمی کی علم کی گہرائی کتنی ہے. جتنا اس کے علم کی گہرائی ہوگی اتنا اس کے منطق میں, اس کی سوچ میں پختگی ہوگی, اور جتنا اس کے علم میں پاکیزگی اور طہارت ہوگی اتنا اس کی شخصیت جو ہے وہ کہہ لیجئے معاشرے کے لیے باعث امن اور فائدہ ہوگی. تو یہ وہ ایسے کانسیپٹس ہیں ریلیجن کے اور ماڈرن ڈے سیلف ہیلپ سائیکالوجی کے کہ اگر ان کو مرج کر لیا جائے تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکولر نہیں رہے گا. اور جو مذہبی ریلیجن ہے ہمارا, وہ جو لوگ مذہب کے نمائندوں کے رویوں سے بیزار ہیں, جس کو ہم مذہب بیزاری بولتے ہیں, مذہب سے بیزار نہیں ہوتے, وہ مذہبی نمائندوں کے رویوں سے بیزار ہونے کی وجہ سے لگتا ہے ایسے جیسے وہ مذہب بیزار ہیں. تو وہ جو مذہب بیزاری جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں مذہبی رویوں سے بیزاری ہے, وہ واپس مذہب کو استعمال کر کے اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کا رول پلے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا ٹرینر جو ہوگا وہ گیپ کریٹ نہیں کرے گا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, وہ ٹریننگ کو سیکولر نہیں رکھے گا, وہ ٹریننگ میں سے اسلام کے اور جو مذہب کے کانسیپٹس ہیں استعمال کر کے اس کو نکھار کے اس طرح سے پیش کرے گا کہ جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بیٹھا ہوا آدمی ہے
وہ نہ صرف اپنی ذات کی مختلف سکلز ایبلٹیز کو ڈیولپ کرے گا بلکہ ریلیجس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو بھی امپروو کرے گا، کہ وہ نہ صرف ایک اچھی سکل کا آدمی ہو بلکہ اس کو یہ بھی شعور ہو کہ اس سکل کو میں نے کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں استعمال کرنا، یہ میری سکل جو ہے وہ کہاں فائدے کے لیے استعمال ہوگی، فائدے کے لیے سمجھی جائے گی، اور کہاں اگر میں اس کو استعمال کروں گا تو یہ سکل کا مس یوز ہوگا۔ تو سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا موضوع ہے، مگر وہ شعور جس نے سکل کو یوز کروانا ہے وہ آپ کو جو مذہب کے جو کانسیپٹس ہیں جس کو ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسپریچول کانسیپٹس بولتے ہیں، مگر جب ہم اسپریچول کانسیپٹ بولتے ہیں تو اسپرٹ کا موضوع ہی مذہب کا موضوع ہے۔ وہ آپ بے شک مذہب کی لینگویج استعمال نہ کریں، مذہب کی ٹرمینالوجی استعمال نہ کریں، مگر جیسے لفظ اسپرٹ یا اسپریچویلٹی بولیں گے تو الٹیمیٹلی آپ یو آر گوئنگ بیک ٹو دا ریلیجن وداؤٹ مینشننگ ریلیجن۔ تو وہاں پہ آپ کو پھر ریلیجس کانسیپٹ کو جو ہے اس طرح سے کہہ لیجیے پاکیزگی سے اور اس کو کلیئرٹی سے استعمال کرنا چاہیے کہ جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سائنٹیفک پروسیس ہے وہ تبلیغی کانسیپٹ نہ بن جائے۔ آپ نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سائنٹیفک کانسیپٹ کو تبلیغی سیشن بننے سے بھی بچانا ہے اور مذہب کو مس یوز ہونے سے بھی بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو سائنٹیفک کانسیپٹ ہیں اس میں بھی مہارت رکھتے ہوں اور مذہب کی اتنی سوجھ بوجھ کم از کم رکھتے ہوں کہ مذہب کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے مذہب کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ تو ادھر بھی اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ اس سے اچھی طرح استفادہ لے سکیں اور ادھر بھی اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ ٹریننگ اینڈ کانسیپٹ کے سائنٹیفک کانسیپٹ کو سائنٹیفک رکھتے ہوئے مذہب سے بھی رہنمائی لے سکیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو آدمی اس ذمہ داری کو لینا چاہ رہا ہے، ٹرینر بننا چاہ رہا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہ رہا ہے، وہ سب سے پہلے تو سارے کے سارے جو لیڈرشپ مینجمنٹ سائنسز کی ٹرمینالوجی ہے اور اس کے کانسیپٹ ہے اس پہ اچھی طرح عبور حاصل کر لے تاکہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بن جائے۔ اس کے بعد پھر کیا کر سکتا ہے کہ اگر وہ اس کی خود اتنی گرپ نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، تو کسی ایسے ساتھی کو ساتھ لے لے جس کی ریلیجن کے حوالے سے مہارت ہے، اس کے کانسیپٹس کو دیکھے اور ٹرمینالوجی میں سے گزر کر کانسیپٹس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بہت سا جیسے تزکیہ نفس کا میں نے ٹائم مینجمنٹ کا ایک مثال دی، تو تزکیہ نفس سے جیسی مراد آئے گی تو اس سے فوراً پتہ چل جائے گا جیسے کوئی چلے کاٹنے والا کانسیپٹ ہے، جیسے کسی پیر کی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والا کانسیپٹ ہے۔ جبکہ اب تزکیہ نفس کو اوریجنل کتابوں میں جب پڑھیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے، یعنی کسی کانسیپٹ کی ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے تو آپ اس کی جرنل پریکٹسز کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں کہ یہ کس مینجمنٹ لیڈرشپ ٹرم کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب سیلف ایویلیویشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو سیلف ایویلیویشن کے کانسیپٹ ہم ادھر استعمال کرتے ہیں، جس میں اسٹریس مینجمنٹ بھی آتا ہے، ٹائم مینجمنٹ بھی آتا ہے، آپ کا اس میں یہ کہہ لیجیے پرابلمز مینجمنٹ بھی آتا ہے، یعنی صرف ایک تزکیہ نفس کا کانسیپٹ لے لیں، اس کے ہزار پہلو نکلتے ہیں جو اس ٹرم کے اندر سمو جاتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دونوں طرف، ایک طرف تو کم از کم آپ کی گرپ ہونی چاہیے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کی طرف، اور مذہب کے حوالے سے پھر آپ مذہب کو اوپن ہو کے پڑھیں اور اس میں کوشش کریں کہ آپ کی مذہبی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانے میں مدد کرے۔ حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو آپ نے ان کو چند ایڈمنسٹریٹو ایڈوائزز کی تھی۔ اس میں نمبر ایک یہ تھا کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا، متنفر نہ کرنا، یعنی دین کا یا جو پرسیپشن کانسیپٹ ڈیلیور کرو وہ جب اپنی ٹریننگ کر رہے ہوں، اپنے ٹریننگ سیشن میں حضرت معاذ، تو لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ آسانیاں تب پیدا کریں گے کہ ان کے سلوشنز کو دیکھ کے، ان کی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے، انالائز کر کے ان کو سلوشن سجیسٹ کریں۔ پرابلمز کو اسٹڈی کر کے پنشمنٹ سجیسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آسانی پھیلاؤ، ٹھیک ہے نا، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، ایڈمنسٹریٹو ایڈوائس دی تھی، وہ اس کا لباب یہ تھا کہ معاذ جو بھی تم نے وہاں جا کے ایڈمنسٹریٹو رول پلے کرنا ہے، جو اپنی لیڈرشپ سکلز کو ڈسپلے کرنا ہے اپنی پوزیشن پہ، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور فائدے پیدا ہوں۔
اگر لوگ تمہارے ڈیسیجن سے مزید کمپلیکیشنز کا شکار ہو جائیں گے، معاشرہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، یا اسلام کو امپلیمنٹ کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ تم سزائیں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دو، کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کی سزا تم امپلیمنٹ کرنا شروع کرو۔ یہ دیکھو کہ چوری ہوئی کیوں ہے، وہ آدمی کس پرابلم میں تھا، جن لوگوں کا فرض تھا ان کی پرابلم سالو کرے، انہوں نے کیا رول پلے کیا۔ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے سلوشن ڈیزائن کر کے سلوشن کو امپلیمنٹ کرنے کا نام اسلام ہے، سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو آدمی ٹرینر ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ بیسکلی لوگوں کی پرابلمس کو سن کے اپنے تھاٹ پروسیس کے ذریعے سے ایسے سلوشن ڈیزائن کرتا ہے اپنی ٹریننگ سیشن میں کہ لوگ اس کو سمجھیں، کانسیپچولی کلیئر ہوں، تاکہ آئندہ اس مسٹیک سے بچیں، اور اس سیشن سے سلوشن لے کے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ گول آف اے ٹریننگ سیشن اور اے موٹیویشنل اسپیکر۔ اور یہی اوریجنل ڈیفینیشن ہے اسلامی مبلغ کی۔ وہ اسلام کے کانسیپٹس کو لے کے وہ اپنا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، جس کو مبلغ کہہ دیتے ہیں، مگر دونوں کے رول کو اگر اوریجنلٹی کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو دونوں کا رول، خواہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے یا ٹرینر ہے، یا ادھر مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ موٹیویشنل ٹاک کر رہا ہے، مذہب اور دین کی ٹرمینالوجی یوز کر رہے، دونوں کا الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں سہولتیں پیدا کریں، راحتیں لے کے آئیں، ان کی پرابلمس کا سلوشن ان کو پریزنٹ کریں، تاکہ وہ زندگی میں جن جن مراحل سے بھی گزر رہے ہیں وہ ان مراحل سے گزرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیں، وہ جو ایچ آر کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، ایچ آر مینجمنٹ ہو گیا، یہ بیسکلی ایڈمنسٹریشن اور آپریشنز کو بیلنس کرنے کے لیے اور ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی جس اسکل کے لیے بھی آپ ہائر کر رہے ہیں، ڈگری کا بھی پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جس فیلڈ میں بھی ڈگری لے کے آئے، اس کو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کا پتہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں نالج کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے سے پہلے اس کے کانسیپٹ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے بعض اچھی کمپنیاں ڈائریکٹ جاب دینے کے سے پہلے پروبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد انٹرنشپ ہے، اپرینٹسشپ ہے، یہ سارے کانسیپٹس ملا کے اس کو اس کا نالج سیکھا ہوا ڈگری کی شکل میں اس کو اپلائی کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اور جب وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انڈیپینڈنٹلی اس کی جاب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہترین طریقہ جتنی بھی سکلز کے ساتھ جو ہم نے ڈیزائن کرنی ہے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ کانسیپچول کلیئرٹی نمبر ایک بات، کہ جس پوزیشن پہ وہ بندہ اپوائنٹ ہو رہا ہے یا جس پوزیشن کی ڈگری اس نے لی ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی نالج ہے وہ اس پہ کانسیپچولی کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ کانسیپچول کلیئرٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی پرابلم بھی آ جائے نا تو اس کو خود سے انالائز کر کے وہ سلوشن ڈیزائن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر دو، جس اسکل کو اس نے ایکوائر کیا ہے، یعنی سیلری جس اسکل کے اگینسٹ آپ دے رہے ہیں، کیا وہ اسکل میں مہارت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو بہترین جو ایچ آر کے کانسیپٹس ہیں، اگر اس کو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں یا سیکولر سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، کہ جب آپ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آدمی ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی رپورٹنگ لائن ہے، وہ اس کی رپورٹنگ لائن ایگزیکٹلی وہی ہے جو آگے چل کے آپریشنز کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسکلی بیک آف دی ہاؤس بیٹھ کے فرنٹ پہ جو آپریشنل سٹاف ہے وہ ان کو سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن اور آپریشن مل کے ایک ایسی پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں جو مارکیٹ میں کسٹمر کی کسی نہ کسی پرابلم کی سلوشن کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی پروڈکٹ کی کوالٹی دیکھنی ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پروڈکٹ کے پیچھے کمپنی میں جو آپریشنل سٹاف ہے اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، اس کے درمیان ہارمنی کیسی ہے، اور اس کے درمیان جو آپریشنل ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ کتنے سموتھ ہیں، جو ایک اچھی پروڈکٹ کے آؤٹ کم کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ یہ والا ایریا جو ہے، یہ کہہ لیجیے آپ تھوڑا سا اس سینس میں تھوڑا سا لینتھی اور ڈیفرنٹ ہے کہ یہ سارے ایریا پھر انڈیویجولی اسٹڈی کرنے پڑتے ہیں۔ اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ٹاک بھی ہے کہ دی رول آف ایچ آر ان آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، کہ اگر صحیح پوزیشن پر صحیح لوگ اپوائنٹ ہو جائیں اور سسٹم ایسا ہو کہ ان اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے بعد پھر ان کو آرگنائزیشن اپنے ساتھ لے کے بھی چلے اور گرو بھی کرے،
تو جب آرگنائزیشن لوگوں کی ضروریات کا اور ان کی ٹیکنیکل سکلز کا اور ان کی ٹیکنیکل سکلز کی ڈلیوری کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھے گی نا، تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن جو بھی پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہی ہے اس میں کوالٹی نظر آئے گی، لوگوں کی سیٹسفیکشن، لوگوں کی کمٹمنٹ، لوگوں کی لائلٹی، وہ الٹیمیٹلی پروڈکٹ کے اندر نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں جتنے بھی میرا اپنا ٹریننگ ایکسپیرینس ہے جو میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرینر جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کو لوگوں کی مدد کر کے اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس کا دھیان ہے کہ اس کے مزاج میں اگر تربیت میں والدین نے ڈالا ہے کہ وہ کسی کے دکھ درد پریشانی کو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، حساس طبیعت کا ہے، اور اس حساس طبیعت میں لوگوں کی حساس، مشکلات کی حساس کو سینس کرنے کی ایبلٹی ہے لوگوں کی، تو وہ آدمی بہت اچھا ٹرینر بنے گا۔ اس لیے کہ ٹریننگ الٹیمیٹلی دوسرے لوگوں کے مشکلات کو، پرابلمس کو ڈسکس کر کے اس میں سے سلوشن ڈیزائن کر کے دوسرے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک فن ہے بیسکلی۔ اس کی ابتدا اپنی ذات کی مدد کرنے سے ہوتی ہے۔ بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو اپنی ذات سے کنیکٹ نہیں ہیں مگر دوسروں کی ذات سے کنیکٹ ہونا زیادہ چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ان کی شہرت کی طلب بھی آئے گی نظر، اس میں پیسہ کمانے کی طلب بھی نظر آئے گی۔ بہترین ٹرینرز وہ ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں جن کا نام ان کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے گا، جو لوگوں کی مدد پہ فوکس کرتے ہیں، اس مدد کے وسیلے سے ارن کیا کرنا ہے یہ سیکنڈری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، اللہ تعالیٰ پیسے آ جائیں گے، پیسے از ناٹ اے ایشو، مگر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں ان کو مشوروں کی شکل میں، اپنی ٹاکس کی شکل میں، اپنے سیشن کی شکل میں کیا ان کا معیار زندگی بلند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے یونیورسٹیز کے بھی، اور بہت سارے امپلائیز بھی اپنی پرابلمز لے کے۔ تو بعض کا ایسی پرابلمز کی نیچر ایسی ہوتی تھی کہ 10 لوگ مختلف وقتوں میں ایک ہی پرابلم لے کے آ رہے ہوتے۔ تو پھر میں نے اپنی لائیو ریکارڈنگ جو ٹریننگ کی تھی اپلوڈ کرنی شروع کی، پھر میں نے اپنے ٹاکس اپلوڈ کرنی شروع کی، بک ریویوز اپلوڈ کرنے شروع کیے تاکہ لوگ اچھی کتابوں سے بھی واقف ہوں۔ یعنی مجھے ہدایت کہاں سے ملنی ہے، میں لوگوں کو اپنا محتاج نہیں رہنے دیتا تھا، میں لوگوں کو ان سورسز کی طرف ریکمینڈ کرتا تھا جہاں سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، تاکہ اگر وہ مجھ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو سورس سے تو کنیکٹ رہے نا۔ تو اچھا ٹرینرز وہ ہوگا جو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے، وہ اپنی ذات کا محتاج نہ کرے بلکہ ان کو ایسے آئیڈیا سے، ایسے کانسیپٹ سے روشناس کرائے کہ اگر کبھی وہ ان کی زندگی میں سے محو بھی ہو جائے، کبھی ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے، تو وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو مینٹین کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اچھا ٹرینر جو ہے، جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کو کوریدنا شروع کریں، دیکھیں کہ وہ اپنی ذات کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ذات کی طرف توجہ کریں گے اور اگر آپ اپنی ذات کو سمجھنا شروع کر دیں گے، جو کہ سب سے آسان کام ہے دوسرے کی ذات کو سمجھنے سے پہلے، تو جب وہ اپنی ذات سے کنیکٹیویٹی کا فن حاصل کر لیں گے، خود کلامی کا فن حاصل کر لیں گے، اپنی ذات کے اندر والے آدمی سے جو منتظر ہے کہ ہم اس سے بات کر کے اس کی بھی سنیں، تو جب اندر والے آدمی سے دوستی ہو جائے، اور اندر والے آدمی سے جب دوستی ہو جائے گی تو اندر والا آدمی ایسے معاملات پر گائیڈ کر دیتا ہے جو بعض کا کتابوں میں نہیں ملتے۔ اندر والا آدمی بعض کا گائیڈ کر دے گا کہ اچھا اگر آپ کو اس کانسیپٹ پہ، اس پرابلم کا سلوشن آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کتاب میں دیکھیں، وہ کتاب کی طرف بھی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا علم لدنی، یا یوں کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات القاء ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور بعد میں آدمی جب وہ بولتا ہے اور اپنی بات خود بھی بیٹھ کے سوچ کے جب اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے شمار کتابوں سے اس کو اپنے اندر کے آدمی کی طرف جو بات اس نے رہنمائی کی ہوتی ہے اس کی صداقت کے ثبوت مل جاتے ہیں۔ یعنی بات وہ اندر والے آدمی کی سن کے منہ سے کہہ دیتا ہے مگر حوالہ نہیں ہوتا، بٹ اس کہی گئی بات کو جب مختلف بعد میں کتابوں میں دیکھتا ہے تو ہزار حوالے اس کی تائید میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ فی البدی بعض کا دوران گفتگو بھی کئی ایسی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے پڑھی نہیں تھی، اللہ نے دل میں ڈال دی۔
مگر بعد میں جب آپ نے تصدیق کی تو 1000 کتابوں سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو اندر والے آدمی کو پہلے یعنی اس کو مخاطب کر کے اس سے کنیکٹیوٹی جب اسٹیبلش ہو جائے نا، تو یہ کنیکٹڈ آدمی جب ٹریننگ کی فیلڈ میں آئے گا تو یہ 1000 گنا بہتر ٹرینر ہوگا، موٹیویشنل اسپیکر ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کو ان کے اندر کے آدمی سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ خود پروسیس سے گزر چکا ہوگا۔ پھر یہ کتابی علم کم رہ جاتا ہے اور یہ اکتسابی علم، نزولی علم زیادہ بن جاتا ہے۔ جہاں تک میٹیریلسٹک اپروچ کا تعلق ہے تو اس لفظ کا جو عام معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان مفاد پرست ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مفاد کے علاوہ سوچتا کچھ نہیں ہے۔ تو میٹیریلسٹک اپروچ میں کچھ لوگوں کا یہ کہہ لیجئے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی حد تک زندگی کے کسی لیول تک دوسروں کو بیوقوف بنانے میں، کیونکہ جب مفاد پرست ہے تو وہ تو دماغ میں ہوتا ہے نا اس کا مفاد، وہ زبان پہ آ کے آتے آتے عمل میں ڈھلتے ڈھلتے اور لوگوں کو ریئلائز ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، تو جب تک لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ کچھ بنا بھی چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کہہ لیجئے زندگی مختصر ہوتی ہے، انٹلیکچول لائف شارٹ ہوتی ہے، وہ خود بے شک لمبی عمر گزاریں مگر ان کی عقل کی اور ان کی ریکگنیشن کی لائف مختصر ہوتی ہے۔ لوگ یعنی اس فیلڈ میں سے لوگ گزرتے ہیں نا، بہت سارے ٹرینرز آپ دیکھیں گے کہ پہلے تھے اب نہیں ہیں، لوگوں نے ایسا ایسا ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے، یعنی یہ دوسروں کو گائیڈ کرنے سے زیادہ اس بات کی دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں اس کی ان کو پروفٹ میں یا ارننگ کتنی ہو رہی ہے، اس کے مفاد یا اس کے فائدے سے زیادہ یہ اپنے ٹائم کی انویسٹمنٹ پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ زیادہ دیر تک نہیں رہتے، یعنی وہ ٹریننگ وہی ہوگی کہ وہ میٹیریلسٹک اپروچ نہ ہو اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے کی فلاح اور بہبود کا عنصر زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو آدمی ٹریننگ سینٹر کھولے گا اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کی ٹیم کے اخراجات بھی ہیں، وہ تو شرعاً جائز حلال ہو گیا نا، کمائی ہوگی، وہ تو چلیں اس کا ہے، مگر جب وہ یعنی فیس چارج کرنے کے بعد جب مخاطب ہو رہا ہے گفتگو میں تو وہ پھر اپنے لفظوں کو اور اپنے ٹائم کو فیس کی تناظر میں نہ تولے، وہ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے تو میری اس تھوڑی سی گفتگو سے جو بھی ٹائم میں نے اس کو دینا ہے اس کا میکسیمم سے میکسیمم اتنا بھلا ہو جائے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ جس مصیبت میں بھی ہے یا جس انٹلیکچول ڈیفیکلٹی میں ہے، اگر میں اس کو ریموو کر کے اس کو ایک بہتر کانسیپٹ ریپلیس کر دوں تو یہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس سے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بچوں کا بھی بھلا ہوگا، اس کی فیملی کا بھی بھلا ہوگا، اس کے ماں باپ بھی مستفیض ہوں گے، بہن بھائی بھی مستفیض ہوں گے۔ تو آپ ایک آدمی کو گائیڈ نہیں کر رہے، ایک پورا سوسائٹی کا ایک یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس اسٹیبلشمنٹ میں اگر آپ نے اپنی کو فیس رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کے سروائیول کے لیے ہے اور اس کے لیے ہے، مگر یہ سارا عمل فیس کے نظریے کے تابع نہ رہے تو تب آپ میٹیریلسٹک اپروچ سے باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک لا آف اٹریکشن اور اس طرح کے اور بے شمار کانسیپٹ ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث میں، قرآن پاک کی مختلف آیات میں موجود ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان سے وہی کرتا ہوں جس کا وہ گمان رکھتا ہے، تو لا آف اٹریکشن ہی ہے یہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بہتر رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جتنا بھی تبلیغی میٹیریل ہے وہ سارے کا سارا دوزخ کے ارد گرد گھومتا ہے، فیئر مینجمنٹ ہے کہ خوف دلا کے مذہب کی طرف راغب کیا ہے، جبکہ انٹائر اسلام کو تعلیمات کو اسٹڈی کو دیکھیں گے نا تو سارے کا سارا محبت کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کرنے ہیں تم توبہ کر لو، تم پھر بھی میرے پاس آ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، خواہ کتنا ہی آدمی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، تو یہ محبت کا ایلیمنٹ ہے۔ تو ہمارا ریلیجن سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ریلیجن کے نمائندوں نے ریلیجن کو کمرشل پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا۔ جب تک فیئر امپلیمنٹ کریں گے اور اس فیئر کو ریموو کرنے کے لیے پھر آپ کو کسی پیر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دکانداری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ دکانداری رہے گی تو لوگ متنفر رہیں گے۔ اس لیے میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں اپنی ٹریننگ میں بھی کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ فیل کریں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اللہ خود آپ کو ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے ہوئے فیل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں خود پڑھیں،
کوئی اپنا آئی کیو لیول کسی نہ کسی حد تک امپروو تو کریں گے نا. تو جس طرح ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسٹریس مینجمنٹ پہ پڑھتے ہیں اور ایک حد تک پڑھنے کے بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ اب مجھے کسی ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے تاکہ میں اپنے آئی کیو لیول کو اس موضوع پر امپروو کروں. اسی طرح جب قرآن پڑھیں گے تو ایک حد تک آپ کا آئی کیو لیول امپروو ہوگا نا آیتیں پڑھ کے. اس کے بعد اگر آپ فردر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیریں پڑھ لیں, کسی دوست سے رہنمائی لے لیں. مگر جس طرح ادھر بھی دکاندار ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ پہ جن کا انٹائر فوکس صرف پیسے کمانا ہے, اس طرح مذہب میں بھی ہیں دکاندار ہیں. تو فرق میں نے یہ بتا دیا کہ جو آدمی خواہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہو یا ریلیجن میں ہو, جو فائنینشیل ایشوز کو ذہن میں رکھے بغیر آپ کی ذات میں اس طرح سے دلچسپی لے آپ کے کانسیپٹس میں کہ آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد دے. یعنی ایک سلوشن, ایک پرابلم کا سلوشن بتا دیا اور پھر آپ چلے گئے, پھر جب دوسری پرابلم آئی پھر وہ آدمی پریشان ہو گیا میں کیا کروں. تو اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں کہ اس کے کانسیپٹ میں امپروومنٹ اس طرح سے لائیں کہ جس پرابلم کو لے کے وہ آپ کے پاس آیا اگر وہ حل بھی ہو گئی ہے تو اگلی پرابلم جب پیدا ہو اور آپ اس کے سامنے نہ ہوں تو وہ آپ کے بتائے ہوئے کانسیپٹ کی روشنی میں اپنی وہ پرابلم وہاں بیٹھے ہوئے حل کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو جب تک اس طرح کی دونوں سائڈ سے کیا کہتے ہیں ڈیلیوری نہیں ہوگی اور اسلام کو لیڈرشپ کانسیپٹ کے ساتھ مرج اس طرح سے نہیں کریں گے کہ مرج کرنے کا فائدہ اپنی گفتگو کو دلکش بنانا نہیں ہے. مرج کرنے کا پرپز یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ یہ ڈیلیوری دے رہے ہیں کانسیپٹس کی وہ دونوں سائڈوں سے کنیکٹ ہو جائیں. وہ نماز میں, حالت نماز میں بھی لیڈرشپ کانسیپٹس کو اسی طرح سے سمجھ رہے ہوں جس طرح وہ ٹریننگ سیشن میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ریلیجن ان کے لیے اجنبیت نہ رہے اور ٹریننگ اینڈ موٹیویشنل جو سائیکالوجی یا سائنس ہے یہ بھی اجنبی نہ رہے ٹرمینالوجی کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے. تو یہ جب دونوں چیزیں یعنی دونوں سائڈوں پہ لوگ ٹرمینالوجی کو اسلام نہ سمجھے, اگر میں یہ کہوں اسلام ٹرمینالوجی کے اندر نہیں ہے, اسلام معنی اور مفہوم کے اندر ہے. جس طرح ترجمہ آپ کو قرآن سمجھنے میں مدد دیتا ہے مگر ترجمہ اٹ سیلف متن نہیں ہے قرآن کا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ٹرمینالوجی ہیں یہ اسلام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں مختلف. تو ٹرمینالوجی کے اندر جا کے آپ معنی اور مفہوم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو سیلف ہیلپ سائیکالوجی, موٹیویشنل سائیکالوجی اور اسلامی تعلیمات میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ باقاعدہ سائنٹیفک پروسیس ہے تاکہ وہ ہر ایک آدمی اس کو اپلائی کر سکے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اس میں سے اپنی ہندو فلسفی دے رہا ہوگا. مختلف معاشرے اس طرح چلتے رہتے ہیں ساتھ. تو ان دونوں سائنسز کو سیپریٹ رکھ کے ہم معاشرے میں دو مختلف طبقے تو پیدا کر رہے ہوں گے مگر مرج کریں گے تو دونوں طبقے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جن دینی مدارس میں سیلف ہیلپ سائیکالوجی کا کوئی ٹاپک نہیں ہے وہ ان کانسیپٹس کو اپنے دینی مدارس میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اور لیڈرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ میں امام غزالی نے کتاب لکھی ہے نوجوانوں کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اوپر, یا 800-900 سال پہلے امام ابن جوزی نے لکھی ہے. آپ رومانس مینجمنٹ پہ پڑھتے ہیں مغرب میں, ٹھیک ہے نا, نوجوانوں کی تربیت کے لیے محبت کے کانسیپٹ کے اوپر پڑھتے ہیں. امام ابن جوزی نے 900 سال پہلے توق الحمامہ لکھی ہے رومانس مینجمنٹ کے اوپر, نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ محبت کے اور رومانس کے نام پر یہ غیر یعنی کہہ لیجیے بری سائڈ پہ نہ چلے جائیں, دائرہ اسلام میں رہیں, اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے کانسیپٹ ڈیولپ کریں. کانسیپٹ آف لو کے اوپر ہر صوفی نے لکھا ہے. ہم کانسیپٹ آف لو کو مغرب سے پڑھتے ہیں تو وہ مراد اور مزاج کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے جو مغرب کا کانسیپٹ ہے لو کا اور رومانس کا اس میں مذہب کو نکالنا ضروری سمجھا ہے. جو اسلام کا کانسیپٹ ہے نوجوان بچے بچیوں کے لیے رومانس اور لو کا کانسیپٹ ہے اس میں مذہب کی روشنی میں ان جذبوں کو پروٹیکٹ کرنے کی تربیت ہے. تو آپ یہ دیکھیں ایسے ڈیلیگیٹ کانسیپٹ بھی ہیں اسلام کے اندر جس پہ کتابیں بھی اویلیبل ہیں, جس پہ ٹریننگ کورسز بھی اویلیبل ہیں, جس پہ ٹاکس بھی اویلیبل ہیں. مگر ہمارے ہاں مذہب چونکہ ایک کمرشل پروڈکٹ ہے تو اس لیے صرف وہی کانسیپٹ بیان کیے جاتے ہیں مسجد اور ممبر سے جس سے پیری مریدی بھی زندہ رہے اور پیسے بھی ملتے رہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بعض ٹرینرز نے ٹریننگ کو سیکولر رکھ کے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ مذہب اس لیے بات نہیں کرتے کہ آڈینس میں کسی کے جذبات ہرٹ نہ ہو جائیں مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. کچھ وہ خود بھی ٹرین نہیں ہوتے تو ڈرتے ہیں مذہب کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ مذہب کے اوپر بات کر لیں گے تو کوئی سوال آ جائے گا, جواب نہیں ہوگا تو سارا ٹریننگ سیشن ہی خراب ہو جائے گا.
تو دونوں سائڈوں پہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سے سمجھ کر ایک بیلنس ٹیم ورک کریٹ کریں بٹوین دا بوتھ کمیونٹیز، تاکہ معاشرے کو میکسیمم سے میکسیمم بینیفٹ مل سکے.